سید اقبال عظیم کا معروف زمانہ اور مقبول عام نعتیہ کلام محمد صدیق قریشی حامدی کی آواز میں آپ نے سماعت کیا۔ حضرات وقار، آج ہم سب حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر، ہم سب کے مشفق اور مہربان، عالم اسلام کی نہایت علمی، روحانی اور مذہبی شخصیت، ہزاروں عقیدت مندوں کے پیشوا حضور قبلہ حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ کے پہلے سالانہ اس مبارک کی سرو پرور اور کیف آور واحد آفری تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ اور میاں صاحب کی ذات ایسی تھی کہ ہر آدمی اس بات کا دعوے دار تھا کہ میاں صاحب ان سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی سنجیدگی، آپ کی متانت، اور یوں لگتا تھا، اور میں نے میاں صاحب کو ایک شعر بھی اس وقت سنایا جب ایک محفل میں تھوڑی سی محبت کا اظہار بڑھا، تو میں نے کہا میاں صاحب یوں لگتا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، چونکہ آنکھوں میں ایسا پیار تھا کہ جس پہ نظر کرتے تھے، ایک ہوتا ہے ملتان والوں نظر کا لگنا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑنا، خدا نخواستہ کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے تو سمرا کام بگڑ جاتا ہے، اور اگر اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو بگڑا کام سمر جاتا ہے۔ آج دعا کرتا ہوں کہ صاحب عرس اور صاحب مزار کی نظر پڑ جائے، تیری میری بگڑی بن جائے۔ اور میں 4 مصرے اسی محبت میں پڑھ رہا ہوں کہ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساتھی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا، دل کا شہر بخشش کا۔ آپ ملتان والوں پہلے مشورہ کرنا پھر کہنا سبحان اللہ۔ کچھ کو تو استخارہ کر کے دا دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ملتان میں پیدا ہونا قصور نہیں ہے میرا، اپنا ہونا جرم نہیں ہوتا۔ یہ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، اور قبلہ ماشاءاللہ مظہر فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تو ان کی موجودگی میں مجھے ایسا کم آیا، گفتگو کر رہا ہے تو مجھے وہ شعر یاد آیا کہ مجلس شہر میں برسر منبر ہونا یہی ہوتا ہے مقدر کا سکندر ہونا۔ کہہ رہا ہوں دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا۔ آج بھی آپ صاحب مزار کے قریب بیٹھ کے مراقبہ کریں تو میں چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں، میاں صاحب کا مزار سے آج بھی یہی آواز آئے گی جو میں چوتھے مصرع میں پڑھنے لگا ہوں۔ تیرا عقیدہ میرے عقیدے سے ٹچ ہو جائے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نتیجہ بھی پڑھ دوں گا، عقیدہ بھی پڑھ دوں گا۔ ہر بندہ موت سے بھاگتا ہے لیکن اللہ والے موت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چوتھا مصرع سنو، دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھو، دل بولے تو کہو سبحان اللہ۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا۔ اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار، کہ تیرے وار کے سبب، اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا، زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ اے موت شکریہ۔ میں تو ابھی حرمین شریفین کی حاضری سے آیا ہوں، مدینے سے اپنی بیٹری چارج کرا کے آیا ہوں تو کہہ دے سبحان اللہ۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی۔ اور صاحبان یہاں ارباب بصیرت تشریف فرما ہیں، اور میں ان سے لفظوں کی بھیک اور جملوں کی خیرات لے ہی لیا کرتا ہوں، اور 4 مصرے اپنے حالات حاضرہ اور اپنے حسب حال پڑھتا ہوں کہ میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں اور کچھ خالی۔ میرے اعمال کی، حضرت صاحب دعا دیجئے گا، قبلہ مفتی صاحب، میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں اور کچھ خالی، نہیں ہے راستہ کوئی بھی تو اس کے پاس جانے کا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس غریب کو سمجھ نہیں آئی مجھے داد کی قطع توقع نہیں ہے، جو سمجھ کے نہ بولا وہ دکھی دے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں اور کچھ خالی، نہیں ہے راستہ کوئی بھی تو اس کے پاس جانے کا، مروں میں تو میرے رخ پہ لگانا خاک طیبہ کی، بہانہ کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے کا۔ میرے
رخ پہ لگانا خاک طیبہ کی، بہانہ کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے کا۔ انہی جذبات کے ترجمانے کے لیے ملتان کے معروف اور خوشگلو ثنا خان ماشاءاللہ خوشگلو بھی ہیں، خوشخو بھی ہیں، خوشرو بھی ہیں اور خوبرو بھی ہیں۔ جناب محمد نبیل یوسف سے ملتمس ہوں کہ اپنی صحرائی آواز کا جادو جگائیں اور ہمارے دلوں کے یسرب کو مدینہ بنائیں۔